مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ کیسے پتا لگے کہ میں کبر سے نکل گیا. میں اس کے دو راستے ہیں. ایک یہ کہ جب غلطی ہو اس کو مان لو، غلطی ماننے والا متکبر نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ کسی کے بیعت ہو جاؤ. جب کسی کے بیعت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب تم نے کسی کو بڑا مان لیا. جب تم نے کسی کو بڑا مان لیا اس کا مطلب تم بڑے نہیں ہو، تم تب بھی متکبر نہیں رہتے، عجز میں آ جاتے ہو، لوور پروفائل پہ آ جاتے ہو. تو کبر سے نکلنا ہے اگر اللہ سے اور رسول اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اگر ایک اطمینان والی اچھی زندگی گزارنی ہے. لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں، کوئی ایک شخص نہیں ہے جو نہ کرتا ہو. سب فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریشن میں ہیں، مگر ایٹیچیوڈ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک ایٹیچیوڈ آپ لوگ چینج نہیں کریں گے باخدا کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. آپ کو اطمینان قلب نہیں نصیب ہونے والا. یہ رویے سے ملے گا، لوگوں کو ریسپیکٹ دینے سے ملے گا. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال بن رباح کو کہہ دیا کہ اے غلام زادے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا جہالت کی بو نہیں گئی ابھی تک؟ عمر کیا جہالت کی بو نہیں گئی؟ عمر نے سر بلال کے قدموں میں رکھ دیا کہ تو مجھے معاف کر دے. یہ ہے کبر کی نفی کہ اگر غلطی ہو جائے اس کو ایڈمٹ کر لو فوراً. اور کوئی چھوٹا بڑا تھوڑی ہوتا ہے. یہ ساری عزت ہے تو اللہ کی ہے. وہ کہتا ہے جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کروں. تو جب عزت اور ذلت اس کے پاس ہے تو ہم کہاں سے بڑے ہو گئے؟ کس حساب سے بڑے ہو گئے؟ نسب کے لحاظ سے کہاں سے بڑے ہو گئے؟ اللہ کے حبیب خطبہ حجت الوداع پر زمین پر پاؤں مار کے فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کے، ساری دنیا کے نسب آج میری پاؤں کے نیچے. تو کبر سے بچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے، اس پہ گھر میں ڈائلاگ کرنے ہیں، کنورسیشن کرنی ہے، اپنے بچوں سے بات کرنی ہے. اس سے اگر آپ نکل گئے تو تب آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، تب تزکیہ نفس ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. کیونکہ نفس کی 3 کیٹیگریز ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. آئندہ کسی پروگرام میں ان 3 کیٹیگری پہ انشاءاللہ بات کروں گا. ابھی یہ ضمن اس کا تذکرہ اس میں آ گیا. تو کبر کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اس کا تعلق بھی کبر سے، وہ حسد ہے. حسد کرنے والا شرک کرنے والا ہے. حسد کو شرک سے تعبیر کیا گیا. مقصد کیا ہے؟ کسی کو جو کچھ بھی دینا ہے وہ رب العزت نے دینا ہے. جب آپ اس سے حسد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دینے پر معترض ہیں. تو جو اللہ پر معترض ہو وہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ حسد آگ ہے جو آپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے، اس میں خود جلتے ہیں. دوسرے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے. وہ تو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں مگن ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے. تو حسد وہ بیماری ہے جس میں آپ جلتے ہیں، جھلستے ہیں، نیند نہیں آتی. یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے امیر ہو گیا، میں کیسے اس کو کمزور کروں، میں کیسے اس کو غریب کروں. یہ تمام انٹائر سوچ نیگیٹو ہے، نیگیٹو انٹائر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو تازہ قبر بنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومات کرتے ہیں، پتہ لگا فلاں محلے کی فلاں عورت کی قبر ہے، یہ کل فوت ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، جاؤ معلومات کرو اس کے بارے میں. جب معلومات کے لیے گئے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت نمازیں پڑھتی تھی، نفلی روزے رکھتی تھی، نفلی عبادات کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی. یعنی صحیح معلومات کرو، جاؤ. اب یہ معلومات نامکمل ہے. بہت عبادت گزار تھی، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتی تھی. جب پوری معلومات کی گئی تو پتہ لگا یہ دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی. اس کی وجہ سے سارے اعمال اللہ نے جھلسا دیے اور اس کو آگ کی نظر کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی تازہ کی وہاں ٹہنی لگائی اور فرمایا اس کا عذاب ہلکا ہوا. تو جو حسد کرنے والا ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے دیے ہوئے پر ناراض ہے، جبکہ دینا، چھیننا، زیادہ دینا، کم دینا یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. حسد وہ بیماری ہے جو حسد کا شکار ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کتنے صدقہ کرے، خیرات کرے، نوافل پڑھے، فرض ادا کرے، عمرے کرے، حج کرے، جھلسا دیتا ہے اللہ اس کو، کیونکہ وہ اپنی آگ میں جل جاتا ہے. حاسد کبھی راضی نہیں رہ سکتا، کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اس سے نکل جانا ہے. شیطان حسد کی وجہ سے ملعون ہوا. خلیفۃ آدم کو پروردگار نے بنایا، شیطان نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے ملعون ہوا اور ساری زندگی جلتا رہے گا، آگ کی نظر ہی رہے گا. حسد سے بہت ضروری ہے بچنا. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں پاک ہونا ہے. یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں ہماری، یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں، یہ ہماری اخلاقی بیماری ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوں، آج کے دور میں یہی کہوں گا کہ جھوٹ بولتا ہے. پورا معاشرہ ان مسائل میں، ان نفسیاتی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے. اس کے بعد ایک بیماری اور ہے. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو شیطان میں موجود تھی، اور جو ان راستوں پہ چل رہے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے دوزخ بنائی گئی. پھر اگلی بیماری ہے جھوٹ. کتنا بڑا جھوٹ بولا آدم و حوا سے اس نے، اگر تم اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے جاؤ گے تو ساری زندگی جنت میں بھی رہو گے اور ساری زندگی تم زندہ رہو گے. کیونکہ وہ اس جھوٹ کے ساتھ ان کو رسوا کرنا چاہتا تھا. جھوٹ ہوتا ہی وہ ہے کہ بولنے والوں کو پتا ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور سننے والے معصوم کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. جھوٹ کا سب سے بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو گفتار کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اس کو 100% پتا ہوتا ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے یہ چائنا کی چیز ہے، ہوتی مرید کے کی بنی ہوئی ہے. اس کو تو پتا ہے کہ میں مرید کے سے منگوائی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ شرک کرتا ہے. جھوٹ پہلا شرک ہے. اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ بت اللہ کے شریک ہیں، یہ پہلا جھوٹ. تو جھوٹ کو شرک کیا قرآن نے کہا ہے. جھوٹا مشرک ہوتا ہے. اللہ نے رسول مبعوث کیے، وہ کہے گا کہ نہ تو مانتے نہیں، یہ رسول ہے ہی نہیں. تو سب سے جو بڑے کبھی ہماری فیل ہیں ان میں جھوٹ ایک سب سے بڑا فیل ہے. اور آج ہماری زندگی میں اسی لیے بے چینی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. کوئی شعبہ زندگی کم از کم پاکستان میں ایسا نہیں بچا ہوا، اوپر کی سطح سے لے کے بالکل نیچے کی سطح پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے بطور فاتح کے اور آپ بت گرا رہے تھے اپنے عصا مبارک سے، تو آپ کی زبان مبارک پہ الفاظ تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. باطل جھوٹ کو کہتے ہیں، بطل میں نے جھوٹ.
اور اللہ کہتا ہے میں سود اور